حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا پہلا حق والدین پر یہ ہے کہ اس کا پیارا اور بامانی نام رکھا جائے۔ ایک اور جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 دن کے اندر اندر والدین پر فرض ہے کہ بچے کا نام رکھ دیا جائے۔ دوستو، ہم بچوں کے اسلامک نام رکھتے رکھتے بہت سی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں۔ آج ہم ان غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ منفرد نام رکھنے کی ایک دوڑ لگی ہے، جس کے نتیجے میں خاصے مضحکہ خیز نام رکھے جاتے ہیں، وہ بھی قرآن پاک سے۔ ایسے کئی نام میں نے بھی درست کروائے ہیں۔ رضوان نسیم صاحب کی درج ذیل دلچسپ تحریر میں ایسے ناموں کا اچھا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے۔ آج کل نئے ناموں کے چکر میں مختلف علاقوں میں رکھے گئے کچھ نام جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور ان کو دیکھ کر اندازہ لگائیں کہ ہم اسلامک نام رکھتے ہوئے بھی کچھ غلط کر جاتے ہیں۔ ایک علاقے میں رکھے گئے ایک بچے کا نام انزلنا، اسی طرح ایک بچی کا نام منتشا، انعمتا اب عام ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ ہنسی تب آئی جب ایک نام سنا لذینہ۔ پوچھنے پر معلوم ہوا اس کا مادہ یعنی کہ یہ اخذ کیا گیا ہے الذین سے۔ پوچھا صاحب آپ کا نام؟ بولے کالو خان۔ ہم نے اس کا چہرہ دیکھا تو گورا چٹا، پھر استغفار کیا، یہ نام کیوں اور کس نے رکھا؟ بولے دادا نے رکھا ہے اور قرآن دیکھ کر رکھا ہے۔ قرآن دیکھ کر رکھا ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ قالوا ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ قالو، یہاں پر کالو سے اس نے ان کا نام کالو رکھ دیا۔ چلیں، عرصہ قبل ایک رکشے والے نے رکشے کے اوپر اپنے بیٹے کا نام سارق لکھا ہوا تھا۔ کہنے لگا قرآن سے دیکھا ہے۔ سمجھا بجھا کے تبدیل کرنے پر آمادہ کیا۔ بچی کا نام منہا سنا۔ میں نے نام رکھنے کی وجہ اور مطلب پوچھا تو جواب ملا مطلب کا تو پتہ نہیں، البتہ قرآن پاک میں یہ لفظ آتا ہے اس لیے رکھا ہے۔ ایک بچے نے کلاس میں بتایا کہ اس کے گاؤں میں ایک بچی کا نام ذلک ہے۔ ہمارے پڑوسی میں ایک خاتون، اس کا نام فاہیہ ہے۔ ہماری مسجد کے ایک نمازی نے اپنی بچی کا نام لنتا رکھا ہے۔ مسجد کے امام صاحب نے تبدیل کرنے کا بولا تو جواب ملا بچی کی دادی کو دوران تلاوت یہ لفظ پسند آیا، اسی لیے رکھا گیا ہے، لہٰذا دادی کی خوشی کی خاطر یہ نام تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہمارے گاؤں میں ایک نام حامیہ رکھا گیا تھا۔ ایک صاحب نے کہا وریشیا نام رکھا ہے بیٹی کا، ٹھیک ہے، دیکھ بھال کے عرض کیا کہ اس میں واو عطف کا اور آخر میں الف منصوب ہونے کی وجہ سے ہے۔ کہنے لگے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا تھا، ہمارا دکھ میرا ہی دکھ تھا، بہت دکھ ہوا یہ دیکھ کر۔ گاؤں کوٹلی لوہارا مغربی سیالکوٹ میں ایک آدمی نے اپنی بیٹی کا نام اولائکا رکھا، اپنے بیٹے کا نام قزیم، کہتا یہ قرآن مجید میں ہے۔ میں حجام کے پاس تھا تو کہنے لگا میرے بھائی کو اللہ نے بیٹی دی اور ہم نے ان کا نام منہا رکھا۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ تو کہنے لگا قرآن میں ہے۔ ہاں یہ بھی، اور ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ اور بھی تھا جو خیر اب ختم ہوا ہے کہ اکثر خواتین کے قرآن پڑھنے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہوتا۔ ماں بیٹی کو سکھاتی ہے، پھر اپنی بیٹی کو اسی طرح نسل در نسل چلتا رہتا ہے۔ بوڑھی خواتین بہت زیادہ تلاوت کرتی تھیں، کوئی بچہ پیدا ہوتا تو تلاوت کے دوران دادی نانی کو کوئی لفظ پسند آتا وہی رکھ لیتے۔ اس کے تحت ہمارے پڑوسی میں ایک شخص کا نام خبال ہے، کیونکہ یہ فساد کو کہتے ہیں۔ پٹھان بھائیوں میں صحابہ یا انبیاء کے اسماء پر نام رکھے جاتے ہیں تو ساتھ حضرت بھی لگایا جاتا ہے، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت بلال تو میں نے سن رکھے ہیں۔ سائیکل خان بھی تھا ہمارے گاؤں میں ایک کا نام، لا ریب فیہا ایک بچی ہے۔
اور ایک بچے کا خاتون نے فرعون تجویز کیا، اور ایک افغانی بچے کا زنیم رکھا گیا تھا جو میں نے تبدیل کیا۔ ہماری ایک عزیزہ نے پوتے کا نام ابلیس تجویز کیا۔ پوچھا گیا تو فرمایا قرآن میں آتا ہے، جب بھی پڑھتی ہوں بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے سوچ کر رکھا تھا یہی نام رکھنا ہے۔ شیخ محمد ابن السمین رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ کہا جاتا ہے ایک بندے نے اپنے بیٹے کا نام نقتل رکھا۔ پوچھنے پر کہنے لگا یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا۔ فَأَرْسَلْنَا مَعَنَا أَخَانَا نَقَلْتَ۔ سوات میں ایک خاتون کا نام سنا تھا فطرن، اس سے بھی عجیب تر نام مردان میں ایک بوڑھی خاتون کا سنا تجریان۔ ایک خاتون نے ہنج نام رکھا۔ ان سے پوچھا گیا یہ نام کہاں سے آیا تو فرمایا قرآن میں ہے۔ پوچھا گیا کہاں؟ وَہَدَیْتِنَا نَجْدِین۔ ہمارے گاؤں کی ایک خاتون نے اپنی بھتیجی کے نام فاحشہ تجویز کیا، شاید ان کو ساؤنڈ بہت اچھا لگتا تھا اس لفظ کا۔ یہ لوگ قرآن کے کس صفحے پر آنکھ بند کر کے انگلی پھیرتے ہیں؟ کس کے پاس قرآن اس وقت موجود نہ ہو تو کوئی دوسری کتاب حتیٰ کہ اخبار پر بھی انگلی پھیرتے ہیں، جہاں آنکھیں کھول لیں وہیں انگلی روک لیتے ہیں اور لفظ نام ہوتا ہے۔ اس حساب پر ہمارے ہاں مختلف اچانک نام بھی ہیں۔ جامعہ اسلامیہ میں ایک انڈونیشین لڑکے کا نام رزقن طیبہ ہے۔ ہمارے گاؤں میں بھی ایک بزرگ تھے، وہ اپنے پوتوں اور پوتیوں کا نام قرآن سے اسی طرح رکھتے تھے کہ ان کے ایک پوتے کا نام قم اللیل اور ایک پوتی کا نام صلاۃ اور دوسری کا رب اغفرلی اور اب فرلی ہو گیا ہے۔ ایک لڑکی کو استقرار حمل ہوا تو اس نے نام پہلے ہی تجویز کیا، لڑکی ہوگی تو ابلیسا اور لڑکا ہوگا تو حامان۔ ہمارے گاؤں میں ایک شخص کا نام عبدالسلام ہے، ان کے بیٹوں کا نام بھی انہیں کے بروزن رکھا گیا، انت السلام اور منک السلام۔ اور پوچھنے پر کہتے ہیں نماز کے بعد دعا میں آتا ہے تو غلط تھوڑی ہوگا۔ ناظرین، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے بہت سے الفاظ کو اسلامی سمجھ کر رکھ لیتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم بغیر ترجمے کے قرآن پڑھے ہوئے ہیں تو قرآن پاک کے اصل ترجمہ اور تفسیر سیکھے بغیر ہم بچوں کے نام لے لیتے ہیں اور وہی نام اپنی ہم منفرد سمجھ کر بچوں کے نام رکھ لیتے ہیں۔ تو دوستو، میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آج کے بعد ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ آپ نے بچوں کے نام ہمیشہ بامعنی اور اچھے نام کے ساتھ رکھنے ہیں۔ بامعنی جو لفظ ہے اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کے جو نام رکھیں ان کے جو معنی ہوں وہ اچھے ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح کے اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں صحابہ کرام کے جب بچے آتے تو ان کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا اور ان سے کہا کرتے تھے کہ اچھے ناموں کے ساتھ بچوں کے نام رکھو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان کی اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے نام کی، وہ ایک الگ بات۔ کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے نام جو الفابیٹک مہینے آتے ہیں ان کے حساب سے وہ ستارے لگا کر لیتے ہیں، وہ بھی ایک الگ بات۔ آپ بچوں کے نام رکھیں جس طرح مرضی، لیکن ان کا جو میننگ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور یہ جو میں نے جتنے بھی نام لیے ہیں یہ سارے قرآن کے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ اسلامک نام اچھے معنوں میں نہیں آتے ہیں۔ تو خدا را اپنے بچوں کے نام رکھتے وقت ان باتوں کا خیال کریں۔